بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسان پاکستان میں خوش آمدید۔ کسان اس ملک کا ایک بہت ہی جفاکش اور محنتی انسان ہے، لیکن اس وقت جو موجودہ دور چل رہا ہے، اس وقت پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا جا رہا، جبکہ کسان کو منافع انتہائی کم مل رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسی انتہائی اہم فصل یعنی گندم کے بارے میں بات کریں گے۔ گندم کا سیزن چل رہا ہے، کسان گندم کی کاشت کر رہے ہیں، کچھ کسان گندم کاشت کر بھی چکے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ کسان بھائیوں کو یہ بتائیں کہ وہ اپنی گندم کی فصل سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک زرعی ماہر اور کسان بھی ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے کسان بھائیوں کو وہ طریقہ بتائیں جس سے کسان بھائی 70 سے 75 من فی ایکڑ تک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہم گندم کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی ہاں، ابھی 20 نومبر جو ہوتا ہے وہ آئیڈیل وقت ہوتا ہے، جی ہاں، وہ تو گزر چکا، لیکن ابھی جو کسان بھائی گندم کاشت کر رہے ہیں ان کو آپ بتائیے کہ کیا طریقہ کار اختیار کریں جس سے ان کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میرا نام وسیم انگڑا ہے، تعلق کوٹدو سے ہے۔ میں ایک زرعی ماہر ہوں اور زراعت کی ڈگری میں نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے حاصل کی ہے۔ گندم کا نو ڈاؤٹ جو دورانیہ ہے کاشت کا، وہ ٹائم تو اب نکل چکا ہے۔ اب جتنی بھی کاشتیں ہوں گی گندم کی وہ لیٹ کاشت میں تصور کی جائیں گی، اور ہم نے کوشش تو یہی کرنی ہوتی ہے کہ ہماری اچھی پیداوار ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے ہمیشہ کوئی بھی فصل ہو، بیج سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو جس وقت ہماری کاشت لیٹ ہوتی ہے، مقصد ہم 1 دسمبر پہ آ جاتے ہیں کاشت کا دورانیہ، تو اس وقت ہمیں بیج کی شرح بڑھانی پڑتی ہے۔ کم از کم 10 کلو فی ایکڑ کے حساب سے بیج بڑھانا پڑتا ہے۔ نارملی ہم فی ایکڑ 50 کلو گرام بیج استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم لیٹ کاشت میں آتے ہیں 1 دسمبر پہ تو ہمیں 60 کلو گرام فی ایکڑ بیج کاشت کرنا چاہیے۔ ہم 10 دسمبر کے بعد اگر کاشت کرتے ہیں تو پھر ہمیں 70 کلو گرام فی ایکڑ بیج کاشت کرنا چاہیے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی ویرائٹیز ارلی کاشت میں اچھی رسپانس دیتی ہیں، کون سی ویرائٹی ٹائملی سوئنگ میں وقت پہ کاشت پہ اچھی رسپانس دیتی ہیں، ہمیں اچھی پیداوار دیتی ہیں، اور کون سی ایسی ویرائٹیز ہیں گندم کی جو ہمیں لیٹ کاشت میں اچھی پیداوار دیتی ہیں۔ تو لیٹ کاشت میں اچھی ویرائٹیز میں ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد کی ویرائٹی ہے سبحانی، اس کی پیداوار بہت اچھی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد راری بہاولپور کی ویرائٹی ہے نواب، اس کی پیداوار بہتر رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ازری سینٹر ہے بکھر کا جو گندم کا بیج بناتا ہے، ان کی ویرائٹی ہے چیمپئن، اس کی پیداوار بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیٹ کاشت میں۔ ارلی میں بھی اچھی پیداوار دیتی ہیں اور لیٹ کاشت میں بھی ہمیں یہ 60 سے 70 من تک پیداوار دے جاتی ہیں۔ اور باقی اوورآل جو اچھی ویرائٹیز ہیں ایوب ریسرچ سینٹر کی، اکبر ہو گئی، دلکش ہو گئی، وہ ارلی میں بھی بہتر پرفارم کرتی ہیں، لیٹ میں بھی بہتر پرفارم کرتی ہیں، انہیں بھی ہم کاشت کر کے اپنا پیداوار میں اضافہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ آج کل کسان کے معاشی حالات تھوڑے بہتر نہیں ہیں، جی ہاں، وہ گھر کا بیج زیادہ استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے اچھی پیداوار حاصل کر لیں گے وہ؟ دیکھیں، گھر کا بیج کسان بہت عرصے سے کاشت کرتا آ رہا ہے، لیکن اس میں محکمہ زراعت اور پرائیویٹ ادارے جتنے بھی ہیں وہ یہی کاوش کرتے ہیں کہ کسان جو سیڈ سینٹر کا بیج ہے، پنجاب سیڈ کا بیج ہو گیا یا پھر فیڈرل سیڈ سے جو رجسٹرڈ ہیں کمپنیز اپنا سیڈ کے لیے، بیج کے لیے، ان کا بیج خریدے اور وہی کاشت کرے۔ اصل میں مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ کسان صحیح طریقے سے اپنے بیج کو سٹور نہیں کر پاتا۔ ٹیمپریچر کا مسئلہ، اس کے بعد اپنا ہوادار برآمدوں کا نہ ہونا یا سٹور کا ہوادار نہ ہونا، اس میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا ویرائٹی مکسنگ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسان کے پاس۔ جو پرائیویٹ ادارے ہیں یا پنجاب سیڈ کارپوریشن کے بیج ہیں، ان میں آپ کو ویرائٹی مکسنگ کا مسئلہ نہیں درپیش ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ پراپر طریقے سے ان کی سٹوریج کی جاتی ہے، ان میں پراپر طریقے سے پورا سیزن
انہیں دھوپ بھی لگوائی جاتی ہے، ان کے اندر کیڑوں سے بچانے کے لیے گولیاں بھی رکھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد پراپر گریڈنگ کی جاتی ہے، جو چھوٹا بیج ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جو اس میں جڑی بوٹی کا بیج شامل ہو جاتا ہے بعض دفعہ کراپ میں سے وہ ختم ہو جاتا ہے گریڈنگ میں. تو ایک اچھا صحت مند بیج ہمیں سیڈ کمپنیوں سے ملتا ہے. تو اس لیے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ سیڈ کمپنیز کا یا پنجاب سیڈ کارپوریشن، وہ بھی سیڈ کمپنیز میں ہی آتی ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے گورنمنٹ کا، تو ان کے سیڈ کاشت کرنے چاہیے. ہمارا مقصد ہے کسان زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرے. جی ہاں. اس کے لیے خوراک کے بارے میں تھوڑا بتائیے، کیسی خوراک، کیا شیڈول ہونا چاہیے؟ بالکل، دیکھیں خوراک ہمیشہ متوازن استعمال کرنی چاہیے. اتنی زیادہ زیادتی بھی خوراک کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں اور آپ کی فصل کی پیداوار جو ہو وہ نارمل ہو. ہمیں متوازن غذا اس غذا کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے اخراجات بھی نہ بڑھیں اور ہماری پیداوار بھی اچھی ہے. مقصد ہے ہمارے ان پٹس کم ہوں اور ہمارا آؤٹ پٹ بہتر ہو. تو اس ضمن میں آپ ایک تھیلا ڈی اے پی، اس کے ساتھ 10 کلو ہیومک ایسڈ، اس کا استعمال کر کے اپنی فصل کو بہتر کر سکتے ہیں انیشل سٹیجز پہ. اس کے بعد یوریا کا استعمال آتا ہے جب جھاڑ کا مرحلہ گندم کا مکمل ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی گروتھ کے لیے یوریا استعمال کرتے ہیں ہم. اور جس وقت فصل ہماری گوب میں آتی ہے تو اس وقت ہمیں پوٹاش کھاد کا لازمی استعمال کرنا چاہیے تاکہ سٹے کی بھرائی پوری ہو، دانے کا سائز بہتر بنے، دانے کا وزن اچھا بنے. ٹھیک ہے. اگر جو ابھی کسان گندم کاشت کر چکے ہیں، پہلا پانی بھی لگا رہے ہیں کچھ کسان، جی ہاں. تو اگر انہوں نے پہلے پانی مطلب بوائی کے وقت جی ہاں. کھاد کا استعمال نہیں کیا، تو اب پہلے پانی کے اوپر کون سی کھاد کا استعمال؟ پہلے پانی پہ انہیں ڈی اے پی استعمال کرنی چاہیے ایک تھیلا، اور اس کے ساتھ 10 سے 15 کلو 20 کلو کی حد تک آپ ہیومک ایسڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کا فاسفورس یوز بھی بہتر کرے گی اور آپ کے فصل کے جھاڑ کو بھی بہتر کرے گی. ٹلرنگ آپ کا پودا زیادہ کرے گا ہیومک ایسڈ کی وجہ سے. یہ کھاد ہم استعمال کر سکتے ہیں. نہیں تو بندہ اس کا الٹرنیٹ نائٹروفاس کی طرف بھی جا سکتا ہے، نائٹروفاس کا استعمال کر لے اور ساتھ ہیومک ایسڈ کا استعمال کر لے پہلے پانی کے اوپر. جی ہاں، پہلے پانی کے اوپر. اچھا، اب جڑی بوٹیاں 30 سے 35% گندم کی پیداوار کم کر دیتی ہیں. بالکل کوئی شک نہیں ہے. اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اس کے تدارک کے لیے کیمیائی تدارک ہے اس کا؟ ہاں بالکل کیمیائی تدارک ہی ہے. اس کے علاوہ ہم اور کوئی کسی قسم کا اور تدارک ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ گندم کے کھیت میں فی ایکڑ پودوں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہم مینول ویڈنگ نہیں کر سکتے. ہاتھوں سے جا کے جڑی بوٹی کو اکھاڑنا وہ پاسبل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جڑی بوٹی مار سپرے ادویات ان کا سپرے کیا جائے. تو چوڑے پتے کے لیے بڑی بہترین ویڈیسائیڈ ہے بروماکسنل، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یا پھر چوڑا اور نوکیلا پتا دونوں قسم کی جڑی بوٹیوں کو کور کرنا ہو کسی کھیت میں ہوں تو ٹرائی الٹرا اس وقت بہترین فارمولہ چل رہا ہے. اس کی 360 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کر کے ہم بہترین رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا پیداوار بہتر کر سکتے ہیں. جب جڑی بوٹی نہیں ہوگی کھیت میں تو ہماری پیداوار الٹیمیٹلی بہتر ہوگی. کوئی مشورہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں کسان؟ جی ہاں، اس کے لیے میرا کسان دوستوں کو یہی مشورہ ہے کہ ہم نارملی ڈی اے پی فاسفورسی کھادیں اور نائٹروجنی کھادیں جو یوریا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یہ تو ہمارا نارمل یوز ہو رہا ہے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے. لیکن پوٹاشیم بیس کھادوں کا استعمال ہم بہت کم کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے متوازن غذائی پروگرام کسی بھی فصل کا ہو، گندم کا ہو یا دوسری فصلات کا ہو، اس میں پوٹاش کا استعمال لازمی کریں. پوٹاش کا استعمال کرنے سے آپ بہت بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. چلیں، تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ.